بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجموعۃ من النظم، مجموعۃ من النظم للحفظ والتسمیع، تالیف محمد شریف سلیم رحمہ اللہ۔ مجموعہ جمع مجموعات، نظم وہ عبارت جو اشعار کی شکل میں ہو، جس کو ہم کلام منظوم کہہ سکتے ہیں۔ کلام منظوم، اشعار والا کلام، اور ایک ہوتی ہے نثر، نون سارا نثر، وہ عبارت جو بغیر اشعار والی ہو، جیسے مختارات ہے، منصورات ہے، اور دوسری عبارتوں والی کتاب ہے۔ مجموعۃ من النظم، اشعار کا مجموعہ، للحفظ یاد کرنے کے لیے، زبانی یاد کرنے کے لیے، والتسمیعی اور سنانے کے لیے۔ سمع یسمع تسمیع، علی وزن باب تفعیل، سنانا۔ سمع یسمع سمعا، سننا۔ مثلا سمعت ھذا الکتاب، میں نے یہ کتاب سنی۔ سمعت تلاوتک یا تلاوتک، میں نے تیری تلاوت سنی۔ سمعت صوتک، میں نے تیری آواز سنی۔ اور جب اسی کو باب تفعیل میں لائیں گے، سمع یسمع تسمیع کے معنی سنانا۔ مثلا سمعت درسی، میں نے اپنا سبق سنایا۔ سمعت درسی، میں نے اپنا سبق سنایا۔ یا اسمع درسی، میں اپنا سبق سنا رہا ہوں یا اپنا سبق سنا رہی ہوں۔ تو نام ہوا پورا مجموعۃ من النظم للحفظ والتسمیع۔ اس کتاب کے اندر مؤلف نے جو اشعار بیان کیے ہیں مختلف جگہوں سے، مختلف شعراء کے، وہ اس لیے جمع کیے ہیں کہ ان کو طلباء اور طالبات حفظ یاد کریں۔ اور اشعار یاد کرنے سے، پڑھنے سے، لکھنے سے زبان مضبوط ہوتی ہے۔ اردو اشعار یاد کرو، لکھو، حفظ کرو، بار بار پڑھو تو اردو زبان میں جان پیدا ہوگی۔ عربی اشعار لکھو، پڑھو، یاد کرو تو عربی زبان میں جان پیدا ہوگی۔ انگلش کے اشعار پڑھو، یاد کرو تو اس میں جان پیدا ہوگی۔ تو اسی طرح کسی بھی زبان میں مضبوطی لانے کے لیے اس زبان کے اشعار یاد کرنے پڑتے ہیں، لکھنے پڑتے ہیں، بار بار ان پر غور کرنا پڑتا ہے، ان کا تلفظ صحیح کر کے یاد کرنے پڑتے ہیں۔ تو کتاب کا نام بھی یہی رکھ دیا، مجموعۃ من النظم للحفظ والتسمیع۔ اب سب سے پہلے جو اشعار بیان کیے ہیں مؤلف نے، وہ ہیں حافظ بیگ ابراہیم کے۔ حافظ بیگ ابراہیم جو عربی زبان کی کہانی بیان کرتے ہیں، یا یہ کہہ لو کہ عربی زبان کا دکھڑا بیان کرتے ہیں، کہ اگر عربی زبان کو زبان مل جائے اور اس کو سننے والے کان مل جائیں تو عربی زبان یہ دکھڑا بیان کرے گی، یہ شکایت بیان کرے گی۔ عربی زبان
گویا کہ اپنے ماننے والوں بولنے والوں کے سامنے اپنی شکایت کر رہی ہے کہ تم نے دوسری زبانوں کے چکر میں مجھے پڑھنا چھوڑ دیا، انگریزوں کی زبان، انگریزی، فرانسیسی اور دوسری زبانوں کے چکر میں مجھے پڑھنا چھوڑ دیا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جو قوم اپنی زبان کو حقیر سمجھتی ہے وہ کبھی ترقی نہیں کرتی، جو قوم اپنی وراثت کو حقیر سمجھتی ہے وہ کبھی دنیا میں عزت نہیں پا سکتی۔ تو عربی زبان شکوہ کر رہی ہے کہ میں تو قرآن کی زبان ہوں، میں تو حدیث پاک کی زبان ہوں، میں تو حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو کل کائنات کے نبی ہیں ان کی زبان ہوں، میں تو اسلامی دعوت کی زبان ہوں، سارا اسلامی ورثہ، سارا اسلامی خزانہ میرے اندر موجود ہے، تم مجھ کو حقیر کیوں سمجھتے ہو؟ دوسری زبانوں کے چکر میں مجھے حقیر سمجھ کے کیوں چھوڑتے ہو؟ میں ہمیشہ رہنے والی زبان ہوں، کیونکہ میں قرآن کی زبان ہوں اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہے۔ میں نبی کی زبان ہوں، نبی سب کے لیے ہیں۔ میں حدیث کی زبان ہوں، حدیث پوری کائنات کے لیے ہے۔ تو اس کا دکھڑا بیان کر رہی ہے عربی زبان اپنے خاص انداز میں۔ گویا کہ حافظ بیگ ابراہیم نے عربی زبان کا دکھڑا عربی زبان کی طرف سے، عربی زبان کی کہانی عربی نے پیش کی ہے۔ پیش تو وہ کر رہے ہیں کہ عربی زبان اگر اپنا دکھڑا بیان کرتی تو اس طرح کرتی۔ گویا کہ حافظ بیگ ابراہیم نے عربی زبان کی شکایت کی ہے عربی زبان کی طرف سے۔ اب یہ اشعار ہیں: النظم لشعراء القرن الحاضری، النظم اعراب لگنے ہیں، النظم لشعراء القرن الحاضری، شاعر کی جمع شعراء، قرن صدی، حاضر موجودہ صدی کے شعراء کے اشعار، اس میں پہلے اشعار بیان کیے ہیں حافظ بیگ ابراہیم کے۔ النظم لشعراء القرن الحاضری، شاعر کی جمع شعراء، قرن کی جمع قرون، صدی کو کہتے ہیں حاضر موجودہ۔ تو عبارت یوں ہوگی: النظم لشعراء القرن الحاضری لحافظ بیگ ابراہیم عن لسان حال اللغت العربیت، زیر آئے گا سب پہ عن کی وجہ سے، کیونکہ عن حرف جر ہے۔ عن لسان حال اللغت العربیت، لسان کی جمع السنہ، حال جمع احوال، عربی زبان کی شکایت عربی زبان کی زبانی وہ کیا ہیں؟ پڑھیے نیچے: رجعت لنفسی، رجعت لنفسی، متکلم ہے، واحد متکلم، رجعت ماضی، ماضی مطلق، رجعت لنفسی فاتہمت، یہ بھی واحد متکلم ہے، اتہم یتہم اتہام، فاتہمت حصاتی، ونادیت، یہ بھی واحد متکلم ہے، نادا ینادی منادات، نادا ینادی منادات کا واحد متکلم، ونادیت قومی فاحتسبت حیاتی، فاحتسبت، احتسب یحتسب احتساب، باب افتعال سے، رجعت لنفسی فاتہمت حصاتی ونادیت قومی فاحتسبت حیاتی، رجعت لنفسی فاتہمت حصاتی
ونادیت قومی فاحتسبت حیاتی۔ ترجمہ، رجعت لنفسی، میں نے اپنے آپ کو ٹٹولا، میں نے اپنے آپ پر غور کیا۔ ترجمہ ایک ہی لکھنا جو میں پہلا بولتا ہوں، وہ پھر تشریح کرتا ہوں میں بعد میں، کئی یہ بھی ترجمہ ہو سکے، یہ بھی ہو سکے، یہ بھی ہو سکے، لکھنا ہے وہی پہلے والا۔ رجعت لنفسی کون کہہ رہی ہے؟ یہ عربی زبان۔ رجعت لنفسی، میں نے اپنے آپ کو ٹٹولا، جائزہ لیا، میں نے اپنے آپ کا جائزہ لیا۔ فاتہمت حصاتی، تو میں نے اپنی عقل کا ماتم کیا۔ حصات کہتے ہیں عقل، حصات بالصاد، حصات جمع حصایات، حصات جمع حصایات۔ فاتہمت حصاتی، میں نے اپنی عقل کا ماتم کیا، یعنی ماتم جیسے کہتے ہیں میں اپنی عقل پر ماتم کرتی ہوں، ماتم کرتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ میری کوئی سننے والا نہیں ہے، میری کوئی سننے والا نہیں ہے، میری حیثیت عجیب بنا دی، مجھے کوئی پوچھنے والا تک نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ میں اپنی عقل پر ماتم کروں؟ کیا جب میری کوئی بات سننے والی نہیں، سننے والا نہیں، میں اپنی عقل پر ماتم کر لوں؟ وَنَادَيْتُ قَوْمِي، میں نے اپنی قوم کو پکارا، یعنی عرب کو، عجم کو، مسلمانوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، عربی بولنے والوں کو، سب کو پکارا، سب کو پکارا کہ مجھے سیکھ لو، سیکھ لو، سیکھ لو۔ میں وہ زبان ہوں جو ہمیشہ کے لیے ہے، انگریزی آئی چلی جائے گی، فرانسیسی آئی چلی جائے گی، عبرانی آئی چلی گئی، سریانی آئی چلی گئی، فارسی آئی چلی گئی، دنیا کی زبانیں آئیں گی چلی جائیں گی، کوئی سال میں، کوئی 2 سال میں، کوئی 50 سال میں، کوئی 100 سال میں، کوئی 200 سال میں، کوئی 300 سال میں، کوئی 400 سال میں۔ اب چند دن پڑے ہیں، عربی زبان رہے گی، انگریزی زبان بھی ہباء منصورہ ہو جائے گی۔ لوگ کہا کریں گے کہ پہلے زمانے میں انگریزی بولی جاتی تھی، کوئی بولنے والا نہیں ملے گا، عربی ہی عربی ہوگی پوری دنیا میں۔ یہ بات پکی ہے، یہ بات بالکل پکی ہے۔ جو عربی سیکھیں گے وہ مزے میں رہیں گے، اور عربی زبان قرآن کی زبان، حدیث کی زبان، جنت کی زبان، سوال و جواب کی زبان، صحابہ کی زبان، اسلامی ذخیرے کی زبان۔ تو عربی زبان تو سیکھنا ثواب بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ وَنَادَيْتُ قَوْمِي، میں نے اپنی قوم کو پکارا، آواز دی۔ فاحتسبت حیاتی، اور میں نے اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دی، یعنی اللہ ہی مالک ہے۔ اب مسلمان تو گئے کام سے، عرب تو گئے کام سے، یہ تو غلام ہو گئے، ذہنی غلام ہو گئے لوگوں کے، دنیا کے، انگریزوں کے، دوسری زبانوں کے غلام ہو گئے۔ اب مجھے پڑھنے والے اور مجھ پہ محنت کرنے والے خال خال نظر آتے ہیں۔ یہ شکایت کی، یہ اشعار ہیں تقریباً اب سے 100 سال پہلے کے، 100 سال پہلے کہے تھے۔ اب تو عربی زبان بہت زیادہ بولی جا رہی ہے، اب عربی زبان انگریز ملکوں میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، یونیورسٹیوں کی میں زبان پڑھائی جا رہی، کالجوں میں پڑھائی جا رہی، امریکہ، فرانس، جاپان اور لندن، انگلینڈ اور ہر ملک میں زبان یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہے، عربی زبان کے سیکھنے والے بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ رجعت لنفسی فاتہمت حصاتی ونادیت قومی فاحتسبت حیاتی۔ اب آگے چلیے۔ رمونی بعقم، رمونی بعقم فی الشباب ولیت لی، رمونی بعقم فی الشباب ولیتنی، رمونی بعقم فی الشباب ولیتنی، عقمت
فلم اجزع لقول عداتی رمونی بعقم فی الشباب ولیتنی عقمت فلم اجزع لقول عداتی۔ ترجمہ: رمونی، انہوں نے مجھ پر لگائی تہمت، یعنی میرے ماننے والوں نے، عرب لوگوں نے، مجھے بولنے والوں نے یا دنیا نے۔ رمونی، رما یرمی کے معنی ہے پھینکنا۔ رمونی، رما، رمیا رمو، جمع مذکر غائب۔ رمونی، انہوں نے مجھ پر تہمت لگائی، بعقم، بانجھ ہونے کی۔ عقم کہتے ہیں بانجھ پن کو، بانجھ پن، جو بچہ نہیں ہوتا جس عورت کو، اس کو کہتے ہیں بانجھ ہے۔ یہ کہتے ہیں مرأۃ عقیمہ، بانجھ عورت، اور رجل عقیم، بے اولاد مرد، کیونکہ مرد بھی ہوتے ہیں بانجھ اور عورتیں بھی بانجھ ہوتی ہیں۔ رجل عقیم، امرأۃ عقیمۃ۔ تو عقیمہ، عقیمہ یعقم عقما، بانجھ ہونا، یہ مصدر ہے عقم۔ بعقم، بانجھ ہونے کی، فی الشباب، جوانی میں۔ میں تو جوان ہوں، عربی زبان کہہ رہی ہے، شکایت کر رہی، میں تو جوان ہوں، میں تو قرآن کی زبان ہوں، حدیث کی زبان ہوں، میں بوڑھی کہاں سے ہو گئی؟ مطلب یہ ہے کہ یوں کہتے ہیں کہ عربی زبان پڑھ کے کیا ہوگا، عربی زبان پڑھ کے کیا ہوگا، تو بانجھ پن کی ہی گویا کی تہمت ہے یہ۔ ولیتنی، کاش کہ میں، ولیتنی، کاش کہ میں، عقمت، بانجھ ہی ہو جاتی، ہوں تو نہیں، ہوں تو نہیں، کاش کہ میں بانجھ ہی ہو جاتی، فلم اجزع، تو پھر مجھے دکھ نہ ہوتا، فلم اجزع، تو پھر مجھے دکھ نہ ہوتا، لقوم عداتی، دشمنوں کی بات سے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں بانجھ ہوں نہیں، تہمت ہے، لیکن میں ہو جاتی تو پھر دکھ نہ ہوتا، چلو میرے اندر کوئی کمال نہیں، چلو مجھ سے پڑھ کے کوئی فائدہ نہیں، لوگوں کی روزی روٹی کا مسئلہ مجھ سے پڑھ کے حل نہیں ہوگا، تو پھر میں سمجھتی چلو کوئی بات نہیں، سچ کرے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، میں تو سدا بہار زبان ہوں، سدا بہار، جو ہمیشہ ہری رہتی ہو، کیونکہ قرآن کی زبان، حدیث کی زبان، اور کروڑوں عرب لوگ اس کو بولتے ہیں۔ سارا اسلامی لٹریچر، سارا اسلامی ذخیرہ، سارا اسلامی ذخیرہ عربی زبان میں ہے۔ رمونی بعقم فی الشباب ولیتنی، رمونی بعقم فی الشباب ولیتنی، عقمت فلم اجزع لقول عداتی۔ جزع یجزع، جزعا، گھبرانا، ماضی ہے اس کا، جزع، سمیع کے وزن پہ، جزع یجزع، جزعا، گھبرانا، اسی کا واحد متکلم ہے یہ، فلم اجزع۔ اب دوبارہ سنیے، رجعت لنفسی فاتہمت حصاتی، ونادیت قومی فاحتسبت حیاتی، رمونی بعقم فی الشباب ولیتنی، رمونی بعقم فی الشباب ولیتنی، عقمت فلم اجزع لقول عداتی۔ اور یہ بات تو پکی ہے، آدمی پڑھا ہوا کہیں سے نہیں آتا، ماں کے پیٹ سے پڑھا ہوا نہیں آتا، پڑھنا پڑتا ہے۔
اور یہ بھی بات طے ہے کہ پڑھا ہوا آدمی چاہے غریب ہو، جھوپڑی میں رہنے والا ہو، جب مجلسیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، تو اس کو سب سے آگے بٹھایا